أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں بہت اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں اور بے بہبود کی جو خرابیاں دو خرابیوں کو ذکر کیا ہے، میں خیانت کرنا اور ایک لے کر فیصلوں میں انصافی کرنا۔ عادت کے پاس ایک روپیہ بھی مان پاتا تو اس میں بھی خیانت کر لیتے تھے، اور فیصلے کا وقت آتا کوئی فیصلہ کرتے رشوت لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے دو حکم ارشاد فرمائے، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے اہل کی طرف، جو مستحق ہے اس کی طرف ادا کرو۔ اس آیت کا شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی اس کی وجہ نزول یہ تھی کہ پیغمبر سلام فتح مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے بیت اللہ کے اندر جانا چاہا۔ اب اس کی چابی اس وقت عثمان بن ابی طلحہ کے پاس تھی۔ یہ شروع سے ان لوگوں کے پاس حجابت جو ہے نا، حاجب تھے، حجابت کا شعبہ یعنی کنجی جو خانہ کعبہ کی تھی ان کے پاس ہوتی تھی، یہ کھولتے تھے۔ تو آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلا اور کہا کہ بھائی کھولو۔ انہوں نے کہا میں آپ کو رسول نہیں مانتا، میں کیوں کھول لوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کا بازو مروڑ کر کنجی ان کے ہاتھ سے لے لی اور دروازہ کھول دیا۔ پیغمبر اسلام اندر تشریف لے گئے اور اندر جانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ باہر تشریف لائے۔ آج ہم یہی سنت حتیم میں جا کر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں بھی اندر جا کر 2 رکعت پڑھنا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا حتیم میں چلے جاؤ۔ آپ نے حتیم میں داخل کر دیا، فرمایا یہاں پڑھ لو، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد جب باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے، حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کنجی کی ذمہ داری بھی ہمیں دے دیں، زمزم پلانے کی جس طرح ہم پر ذمہ داری ہے اسی طرح آپ یہ ہمیں دے دیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل کو دے دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کنجی تمہیں واپس دے دوں، تم اپنے پاس رکھو۔ اور یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ فوراً مشرب علیہ السلام ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت تک یہ ہمیشہ تیرے پاس رہے گی، تجھ سے جو لے گا وہ ظالم ہوگا۔ پھر عثمان کی وفات کے بعد ان کے بھائی شیبہ نے لے لی، اور آج تک وہ بنو شیبہ میں آج تک وہ کنجی چل رہی، آج تک وہ کنجی جو بنو شیبہ کے پاس ہے، اور کوئی بھی حکومت آ جاتی ہے
کنجی اور چابی ان کے پاس رہتی ہے، اور ان کو حکومت درخواست کرتی ہے اگر کسی کو اندر جانا ہوتا ہے، یا گورنر درخواست کرتا ہے، وہ آ کر کھولتے ہیں اور پھر خود تالا لگا کر کنجی لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس امانات یہ عام ہے، اس میں ہر طرح کی امانت شامل ہے، ان میں جو حقوق اور ذمہ داریاں وہ بھی امانات میں آتی ہیں، اور جو پیسہ پائی کس پاس امانت رکھوا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس لیے انسان کے 3 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک اس کے ہوتے ہیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، ایک اس کے جو مخلوق کے درمیان ہے، اس کے اور نفس کے درمیان ہے۔ ان تینوں حقوق میں تینوں کے حق ادا کرے، اللہ کے حق ادا کرے، اللہ کے حکام کو مانے، اس کی عظمت توقیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت توقیر اتباع، لوگوں کے حقوق ادا کرے، اس میں ان کی جو بھی ذمہ داری آتی ہے اپنوں کی غیروں کی، یہ سب ادا کرنا یہ امانات ہے۔ اس طرح اپنے نفس کی ہے کہ اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کرے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنی زبان کو، آنکھ کو، کان کو، اپنے دل کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اپنے مال و دولت کو استعمال کرے، اپنے علم کو صحیح طریقے صحیح جگہ پر خرچ کرے، یہ امانات ہے۔ اس طرح اہل کو ذمہ داریاں دے، اگر کوئی ذمہ دار شخص ہے تو آگے ذمہ داری اہل کو دے، اس لیے غیر اہل کو دینا بھی، اذا وصل الامر الی غیر اہلیہ، یہ غیر اہل کو اگر کوئی ذمہ داری دے دی جائے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یہ ساری حکومتوں کے نظام میں جو بگاڑ آتا ہے حکومتوں میں اسی طرح آتا ہے کہ نااہل کو وہ ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں رشوت کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر۔ تو ان تؤد الامانات الی اہلیہ بالکل عام ہے، ہر چیز جو بھی کسی پر کوئی حق ہے چھوٹا یا بڑا، اس کو حقدار کو اس کا حق پہنچانا یہ امانت ہے۔ استاد پر ہے، استاد کے پاس پرچے آتے ہیں، ان کو چیک کرتا ہے، وہ اگر ایک کتنے نمبر کے کوئی طالب یا طالبہ مستحق ہے، وہ اس سے اگر اس کو کم دیتا ہے اور دوسرے کو زیادہ دے دیتا ہے نااہل کو اپنے تعلقات یا سوار کی بنیاد پر، تو بھی خیانت ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس کا یہ بہت عام ہے امانات، زیادہ کسی پاس پیسے رکھوانا یا قیمتی چیز رکھوانا وہ بھی امانت ہے جو ادا کی جاتی ہے، اور اس میں کمی بیشی کرنا خیانت ہے، لیکن جملہ حقوق اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تو پہلا حکم۔ دوسرا، اذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکم بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان تحکم بالعدل، انصاف سے فیصلہ کرو۔ حکومتوں کا بقا اور نظام کا بقا عدل و انصاف پر ہے، یاد رکھو۔ اس لیے کہتے ہیں کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ عدل نہیں کرتا، یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ظلم کا تعریف کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محل، چیز وہاں رکھ دینا جو اس کا محل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور چیز وہاں رکھنا جو اس کا محل ہے، یہ عدل ہے۔ عدل کے اوپر ساری حکومت اور نظام کائنات قائم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب زمین سورہ الرحمن میں وضع المیزان، اللہ نے میزان رکھا، یہ وضع المیزان اشارہ ہے کہ زمین کی اگر تم چاہتے ہو فساد نہ ہو، فتنے نہ ہو، اور امن اور آشتی رہے زمین میں، تو تم میزان یعنی عدل قائم کرو۔ زمین آسمان کا قیام عدل و انصاف پر ہے، تحکم بالعدل۔ اور اس میں آتا ہے بخاری شریف، الانصاف من نفسی کا، کہ اپنے آپ سے انصاف کرے۔ اس کے 2 معنی لکھے ہیں، یعنی دل سے انصاف کرے، کسی کی رشوت اور روب داری پر فیصلہ نہ کرے، اور یہ ہے کہ اپنے آپ سے انصاف کرے، یعنی اپنے اوپر انصاف اپنے اوپر بھی چلائے۔ اس لیے میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مقصد فرماتے تھے کہ اپنے اوپر بھی عدل قائم کرے۔ یہ جو 6 فٹ کا 5 فٹ کا اللہ نے جسم دیا ہے، اس کے اندر اللہ نے ہمیں 4 صوبے دیے، ایک آنکھوں کا صوبہ ہے، ایک زبان کا صوبہ ہے، کان کا صوبہ ہے، ایک ہاتھ پاؤں کا صوبہ ہے، اور دل کو کیپٹل اور دال خلافہ بنایا ہے۔ اب اگر ہم ان پر انصاف قائم کر دیں گے، اور کہ اللہ رسول کے احکام کو ان پر ہم نافذ کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن عادل بادشاہوں کو جو انعام ملے گا عرش کے سائے کا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان تحکموا بالعدل، یہ فیصلہ کرے عدل کے ساتھ. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے. نعم ما، بہترین، یعظکم بہ، بہترین تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیع بصیرا، اللہ سننے والے اور دیکھنے والے، ہر ایک کی بات سن بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم مضمون اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو ادلہ، جو دلائل ہیں، شریعت کے دلائل کون سے ہیں جس سے جن پر ہم عمل کر کے جو ہے نا وہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. فرمایا اطیع اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی کتاب اللہ کی اطاعت کرو. کتاب اللہ جن چیزوں کو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرو، جن سے منع کرتے اس سے رک جاؤ. واطیعوا الرسول، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سلام کی سنتوں پر عمل کرو، سلم کے احکام پر عمل کرو. آپ نے جن کو حلال حرام قرار دیا ہے ان کو لو. ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ہو احکام لے کر آئے ان پر حکم عمل کرو، اور جن سے منع کیا اس سے رک جاؤ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں اختیار والوں کی. اب اختیار والے دو طرح کے ہیں، ایک دنیاوی ایک دینی. دنیاوی اختیار والے تو امرائے وقت ہیں اور حکومت وقت ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق چل رہی ہے تو اس کی اطاعت فرض اور واجب ہے، اور اس کے خلاف چلنا بغاوت ہے. اور اولی الامر منکم، دوسرے اختیار والے، دوسری دین کے اختیار والے، وہ علماء راسخین، علماء مجتہدین، ائمہ مجتہدین ہے کہ ان کی اطاعت کرو دین کے مسئلے میں. اس لیے کہ دین، خلفائے راشدین میں دونوں چیزیں تھیں. حضرات خلفائے راشدین میں دنیاوی اختیارات بھی ان کے پاس تھے اور دینی اختیارات بھی تھے. لہذا وہ اس اولی الامر منکم کے اول جو مصداق تھے وہ خلفائے راشدین تھے، کہ ان کے اندر دینی منصب بھی ان کے پاس تھا، دنیاوی منصب بھی ان کے پاس تھا. تو اولی الامر منکم، اولی الامر کی تم اطاعت کرو، جو تم میں اولی الامر ہے، جو تم میں علماء ہیں، جو حکومت والے ہیں اور جو علماء ہیں. لیکن بعد میں چونکہ ان میں الگ الگ ہو گیا، تو اب اگر اولی الامر جو ہے حکومت والے وہ بھی اختیار والے ہیں، اور علماء مجتہدین یہ بھی اختیار والے ہیں، یہ دینی طور پر وہ دنیاوی طور پر. لہذا حکومت والوں کی اطاعت کرو گے کب؟ جب وہ اللہ رسول کے احکام کے مطابق چل رہے ہیں، شریعت کے مطابق، اور دوسرے علماء راسخین فی العلم اور ائمہ مجتہدین ہیں ان پر چلے. تو الامر منکم میں اجماع کی طرف اشارہ کر، اجماع، پہلا قرآن، دوسرا سنت وسلم. اولی الامر منکم اجماع، کہ جس پر علماء مجتہدین کسی بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اولی الامر منکم، تو پھر تم ان کی اطاعت کرو. یہ اولی الامر منکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس بات واضح کر دیا کہ ان دو کے علاوہ بھی ایک تیسری چیز بھی ہے. قرآن اور حدیث کے بعد اجماع ہے. ائمہ مجتہدین، اس لیے ان کی اطاعت کو اللہ رسول نے اپنی اطاعت کے اندر شامل کیا، اولی الامر منکم. اس لیے حدیث قرآن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ خلفاء راشدین کی اطاعت کرو. خلفاء راشدین کی جو اطاعت کرو اس کا صاف طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفاء راشدین جو ہے ان کی اطاعت کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. صاف طور پر حدیث شریف کے اندر فرمایا. وہ اول امر منکم، تو اول الامر میں ارباب حکومت بھی شامل ہے، اور اول الامر میں ائمہ مجتہدین اور علماء راسخین بھی شامل ہیں. علماء راسخین کسی بات پر جمع ہو جائیں تو امت کے ذمے ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے ان پر، ان سے خروج نہ کریں، اپنی مرضی نہ کریں وہاں پر. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی شے میں تم میں تنازع ہو جائے،
مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، فردوا اللہ والرسول، تو اللہ رسول سے اس کو لوٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس میں کوئی بات واضح نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ رسول سے دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث شریف کو دیکھو، اس میں سے جو ہے اس معاملے کو اس طرف لے جاؤ۔ اس میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اس میں قیاس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ قیاس جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز میں ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں آیا ہوتا، کیونکہ دو طرح کے احکام شریعت کے، ایک وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا یا اجماع اس پر ہو گیا، اس میں تو کوئی اشکال نہیں اس پر عمل کرنے میں، وہ پہلے تین جو باتیں بیان کی اطیعوا اللہ ورسول والامر منکم اس میں آ گیا۔ لیکن ایک ایسا حکم آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ پھر قیاس کرو، قرآن میں دیکھو اس کی کوئی نظیر مثل موجود ہے، حدیث شریف میں دیکھو اس کی کوئی نظیر یا مثل موجود ہے، اس پر عمل کر لو، ان پر قیاس کرو، ان کی علت دیکھ لو کہ علت ایک ہے، جیسے اس کی بے شمار مثالیں۔ اس لیے امام بخاری نے باب اعتصام میں اس قیاس اور اس کو ثابت کیا انہوں نے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب باب باندھتے ہیں اس کے اندر بھی قیاس لاتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، انہیں لونڈی والی روایت لائے کہ جو آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے اور پھر اس سے شادی کر لے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، تو باب باندھا ہے کہ اپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا، تو گھر والوں کو لونڈی پر قیاس کیا ہے کہ جب لونڈی کو تعلیم دینے کا حکم ہے تو اپنی بیوی کو کتنی ضروری ہے تعلیم دینا۔ تو امام بخاری اس طرح باب باندھتا ہے، اس کے اندر بھی قیاس کرتا ہے، ایک بات کے ساتھ دوسری بات کو ذکر کرتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے۔ تو باب الاعتصام باندھا اس کے لیے، قیاس کے لیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کے بارے میں فرمایا کہ جو بلی ہے اس کے جھوٹا فرمایا کہ اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، کون طوافین فإن طوافین علیکم الطوافات، کیونکہ تم پر بہت چکر کاٹتی ہے، یہ علت بیان کی۔ اور یہی علت بچوں کے بارے میں قرآن نے بیان کی ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھروں میں چونکہ بہت آتے جاتے، لہٰذا اس سے پردے کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس میں حرج ہے، لہٰذا ان سے پردہ اٹھا دیا کہ غیر محرم ان کے سامنے، بچوں کے سامنے آ جائیں یا بچے ان کو دیکھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ بہت چکر لگاتے ہیں، گھروں میں پھرتے رہتے ہیں، اتنی عقل شعور ہوتی نہیں کہ اجازت لے کر آئے۔ تو بلی کو فرمایا بلی بھی یہ کرتی ہے، اب اسی پر ہمیں مجتہدین نے اس پر قیاس کر لیا کہ اگر چوہا جو ہے نا وہ کہیں سے کوئی چیز کھا لے یا پانی پی لے یا اور کیڑا مکوڑا حشرات الاز کر لے، اسی پر قیاس کیا، جو بھی بہت چکر لگانے والے ہیں ان سے بچنا مشکل ہے، لہذا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اس طرح چوہا وغیرہ ایسے یہ چھوٹے موٹے جانور ہیں ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو جس میں قیاس کیا گیا ہے کہ جب وہ بات واضح نہیں تو ائمہ مجتہدین یہ کام کرتے ہیں۔ اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال دی کہ ایک ایسا خزانہ ہے جو گھر میں رکھا ہے اور نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ خزانہ سامنے رکھا ہے، یہ قیمتی چیز رکھی، اور ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اس گھر کے اندر دفن ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ جو سب کو نظر آ رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن جو دفن ہے وہ ماہرین اس کو نکالیں گے اندر سے، جس طرح زمین کے خزانے ماہرین نکالتے ہیں، وہ کہتے جی یہاں کھودو، یہاں سونا معلوم ہوتا ہے، یہاں ہیرے معلوم ہوتے ہیں، یہاں پیٹرول معلوم ہوتا ہے، وہ اپنی حذاقت سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے اور اس سے وہ مہارت سے بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایسے آثار ہیں، نیچے خزانہ ہے۔ تو قرآن مجید کے احکام اور حدیث مبارکہ کے احکام ایسے ہیں جو اس خزانے کی طرح جو بالکل سامنے رکھا ہے، اور یہ قیاس کے جو احکام یہ ایسے ہیں جو قرآن حدیث کی گہرائی میں دفن ہے، اس کو وہی نکال سکتا ہے جو اس فن کا ماہر ہے، وہ نکالتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ رسول نے جو بات فرمائی اس کی تہ میں یہ بات بھی موجود ہے، اور اس سے ائمہ مجتہدین نے پھر ایک ایک آیت سے کتنے بے شمار مسائل نکالے۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک آپ کو واقعہ، حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے حدیث پڑھ رہے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے،
پڑھ رہے تھے تو ایک خاتون آئی, سبق ختم ہو گیا, خاتون آئی, اس نے مسئلہ پوچھا کہ حالت حیض میں اگر مرد طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور کیا, سوچا. انہوں نے کہا ایسی کوئی واضح حدیث تو میرے پاس نہیں ہے جس سے میں بتا سکوں کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, کہا کہ حضرت استاد اجازت دے میں جواب دوں. انہوں نے کہا ہاں بولو. انہوں نے کہا طلاق ہو گئی. امام شافعی نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا طلاق ہو گئی؟ کہا کہ آپ نے کل جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی, تو پیغمبر السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا راجعہ, رجوع کر. تو فرمایا کہ رجوع کرنا دلیل ہے کہ طلاق ہو گئی تھی, تبھی رجوع کا حکم دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے, اور یہ ان کا ایک مشہور جملہ جو تاریخ کا حصہ بن گیا. انہیں کہا کہ انتم الاطباء و نحن العطارون. کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تم لوگ طبیب ہو اور ہم دوا بیچنے والے. دوا بیچنے والوں کو دوا کے خواص کا پتہ نہیں ہوتا, طبیب کو پتہ ہوتا ہے. ہم احادیث تو بیان کرتے ہیں, لیکن احادیثوں سے نکلتا کیا ہے, ان کی تہ میں کون سے خزانے ہیں. کہا کہ تم جو فقہا ہو نا, تم ان خزانوں کو نکالتے ہو. اس لیے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ دو بڑی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں. ایک حفظ کی نعمت, ایک فہم کی نعمت. حفظ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے قاریوں کو اور محدثین کو عطا فرمائی, جو قرآن مجید کی ہر قرات ان کو یاد ہے, اور محدثین کو احادیث مبارکہ سر یاد ہیں. اور دوسری فہم کی نعمت ہے. فہم کے اللہ تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین کو اور یہ اکرام کو عطا فرمائی. اس لیے جس طریقے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ سیاہ ستہ جو اکابر ہیں, مصنفین ہیں, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, جس طرح امت ان پر اعتماد کرتی ہے حدیث کے نقل کرنے میں, اسی طرح امت نے اعتماد کیا مسائل کے استنباط میں, جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر. اگرچہ دروازہ بند نہیں ہے, اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے, لیکن عادتاً ممکن نہیں. جس طرح عادتاً آج امام بخاری جیسے انسان کا آنا اور مسلم جیسے انسان کا آنا ممکن نہیں ہے, اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کے تحت الامکان ہے, قدرت میں پیدا کر دے. اسی طریقے پر ایسے ائمہ کا آنا ممکن نہیں ہے جس طریقے پر بے شمار محدثین میں اللہ تعالیٰ نے ان 6 محدثین کو خاص شان عطا فرمائی ہے. اس طرح بے شمار ائمہ مجتہدین میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 ائمہ کو خاص شان عطا فرمائی. اس طرح صوفی اکرام اور بزرگوں کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 بزرگوں کو وہ سب سے زیادہ شان عطا فرمائی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ تلقی بالقبول, اور امت کے دلوں کے اندر ان لوگوں کے لیے جن کی مقبولیت ہو جاتی ہے, ثم یوزل فی القبول فی الارض, پھر ان کے لیے قبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں امت کی ان کی محبت میں اطاعت ڈال دیتے ہیں. تو پھر تنازعات تم فی شیء, اگر تم کس شے میں تمہارا تنازع ہو جائے, فردوہ الی اللہ والرسول, تو اللہ رسول کی رس کو لوٹاؤ. اگر تم ایمان رکھتے اللہ یوم آخر, یہ سب پر داخل ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے, تقاضا کہ قرآن مجید کی اتباع کرو, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کی اتباع کرو, ایمان کا تقاضا منکم اجماع کی اتباع کرو, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رد اللہ رسول, کہ ائمہ مجتہدین کی جو قیاس کرتے ہیں ان کی اتباع کرو. ذالک خیر, یہ بہت خوب ہے, یعنی یہ بہت خوب ہے, یہ 4 چیزوں کی اتباع کرنا. واسطہ تعویلہ, اور بہترین ہے تحقیق کے اعتبار سے, تعویلہ تحقیق کے اعتبار سے یہ بہترین ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ادلہ اربع ہیں, جو بنیاد ہے شریعت کی, وہ ساری کی ساری اس آیت مبارکہ میں آ گئی. اور اس کی بہت اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں
اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔